السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ 9 پارے ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں۔ آج آپ پارہ نمبر 10 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک سے غنیمتم غنیمت حاصل کرو، من شیئن کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ بس بے شک اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، ولی رسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولی ذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، قربت والوں کے لیے، قربت والوں سے مراد رشتہ دار ہیں، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان اگر کنتم تم ہو، آمنتم تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی اگر تم اللہ اور جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے قرآن اس پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ تقسیم اس طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یوم الفرقانی یوم التقى الجمعان، یوم فرقان، اور جس دن، یوم دن کو کہتے ہیں، فرقان فرقانی ہے، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والا۔ غزوہ بدر کی صفت بیان کی گئی ہے کہ غزوہ بدر کا ہی نام ہے یوم الفرقان، اور یوم التقى الجمعان یہ دونوں غزوہ بدر کے نام ہیں۔ یوم الفرقان، اور جس دن بھڑی دو جماعتیں کون سی؟ مسلمانوں اور کافروں کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا ہے۔ پہلی امتوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جہاد کے بعد جو بھی مال حاصل ہوتا تھا نا، اس کو ایک جگہ پر لا کر اکٹھا کر دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ جو انہوں نے جہاد کیا نا وہ قبول ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ مال غنیمت کے 5 حصے کرنے ہیں، 4 حصے فوج میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے اس کے بھی مصارف اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ وہ قرابت والوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر یہ تقسیم اس طرح سے کرنی ہے۔ یوم الفرقان میں نے آپ کو بتایا یوم بدر کو کہتے ہیں۔ بدر 2 ہجری 17 رمضان میں بدر کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کفر سے واضح کر کے بتا دیا تھا کہ کفر یہ ہے اور اسلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا تھا، اس لیے بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ 2 جماعتیں کون سی بھیڑی تھی؟ مسلمانوں کی اور کافروں کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آیت آپ کی یہاں پہ ہوگی مکمل۔ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، اس جب انتم تم تھے، بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، یعنی مدینہ منورہ کے قریب والا جو کنارہ تھا وہاں تم تھے، وہم اور وہ، یعنی وہ جو دشمن تھے، کافروں کا لشکر تھا، وہ بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر تھا، یعنی مدینہ سے دور والی جگہ پر واقع تھا۔ وَرَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور قافلہ تم سے نیچے تھا، جو تجارتی قافلہ تھا نا وہ ایسی جگہ تھا جو تم سے نچلے حصے میں تھا، یعنی سمندری ساحل کی جانب تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ وَلَوْ اور اگر تواعدتم تم ایک دوسرے سے باہمی وعدہ کرتے، لاختلفتم تم یقیناً خلاف کرتے، فی المیعاد مقررہ وقت کے بارے میں، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ اور لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ، امراً اس کام کو، کانا مفعولا جو ہو کر رہنے والا تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ
تاکہ وہ ہلاک کرے اس کو جو ہلاک ہوا بینات دلیل پر، ویحییٰ اور زندہ رکھے من حیا جو زندہ رہا بینہ دلیل پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لسمیع علیم خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم باہمی ایک دوسرے سے وعدہ کرتے یعنی جگہ اور وقت مقرر کرتے لڑائی کے لیے تو یقیناً تم نے اختلاف کرنا تھا، یعنی دونوں میں سے کسی ایک گروہ نے اختلاف کرنا تھا، لڑائی سے ہٹ جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ کر چکا تھا جو ہونا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا تھا، حق اور باطل کو واضح کرنا تھا، تو یہ کام ہو کے رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی وعدے کی وقت یا جگہ مقرر کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے جنگ کرنا ناگزیر ہو گیا۔ آگے وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تاکہ ہلاک کرے اس کو جس کو وہ ہلاک کرے دلیل کے ساتھ، یعنی جو ہلاک ہو وہ یعنی مشرکین ہیں وہ ہلاک ہوں تو وہ اسلام کو سمجھ کے دیکھ کے اور اس بات کو سمجھ کے کہ اسلام ہی سچا دین ہے تو پھر وہ ہلاک ہو، اس پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے مرنے سے پہلے، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، یعنی مسلمانوں پر بھی اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے کہ یہ اسلام ہی سچا دین ہے، تو اس کو ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ جس کو چاہے ہلاک کرے اور جس کو زندہ رکھنا اس کو بھی دلیل پر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اس جب یریکہم وہ دکھاتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کو، فی منامک آپ کی نیند میں، قلیلا تھوڑا، ولو اراکہم کثیرا اور اگر وہ دکھاتا ان کو تمہیں زیادہ، لفشلتم تم بزدل ہو جاتے، کم ہمت ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، نیند میں خواب میں تھوڑی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ دکھاتے تو پھر تم کم ہمت ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد دکھلائی تھوڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی تو مسلمان اس بات سے خوش ہو گئے، ان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ کافروں کی تعداد کم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر زیادہ تعداد دکھاتے تو تم کم ہمت ہو جاتے۔ یہ ایک فطری خوف ہوتا ہے انسان کے اندر، فطری طور پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، کافر زیادہ ہیں، تو پھر انسان کے اندر کم ہمتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان نہیں تھا ان میں، ایمان تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلمان ذہنی طور پر اس جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، ان کو یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے کو لوٹیں گے، اس کو روکیں گے، لیکن اب ان کو اچانک جنگ کرنا پڑ گئی ہے کفار کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ جو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، تو اس کو سارے کو ذہن میں رکھ کے نا پھر آپ اس کو پڑھیں تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بیان کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یقیناً تم ضرور جھگڑا کرتے فی الامر کام میں معاملے میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم تمہیں بچا لیا، انہو بے شک وہ علیم بذات صدور خوب جاننے والا ہے دلوں کے سینوں کے بھید۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جھگڑے سے بچا لیا جو تم نے کرنا تھا، اختلاف کرنا تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید یعنی دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ وَإِذْ اور جب یُرِيكُمُهُمْ دکھاتا تھا وہ تمہیں ان کو، إِذَا الْتَقَيْتُمْ جب تم ان سے ملے یعنی بھیڑے، فی أَعْيُنِكُمْ تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ اور وہ تھوڑا دکھاتا تھا تمہیں، فی أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں میں، ان کی نگاہوں میں یعنی کافروں کی نگاہوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس کام کو، كَانَ مَفْعُولًا جو ہو کے رہنے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو تھوڑا دکھاتے تھے اور مسلمانوں کو بھی کافروں کی نظر میں تھوڑا دکھاتے تھے. یعنی کافروں کو بھی لگتا تھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں تعداد میں تاکہ وہ لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں، اور مسلمانوں کو بھی لگتا تھا کہ کافر تھوڑے ہی ہیں، ان سے لڑا جا سکتا ہے، تو مسلمان بھی لڑائی کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کا ارادہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کر کے رہیں. وہ کون سا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کرنا تھا، اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا تھا، دین اسلام کو غالب کرنا تھا، مسلمانوں کا اسلام کا رعب ڈالنا تھا آس پاس کے کافر قبیلوں پہ تاکہ ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو، اور کافروں کا زور توڑنا تھا. یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے رہنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہو جائے اور کوئی بھی لڑائی سے پیچھے نہ ہٹے، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے تمام امور. یعنی تمام کاموں کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ آپ کا رکوع نمبر 1 یہاں کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.